بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس عمل صالح کو ذہن میں رکھیں، اور اگر پھر اشارہ کر دوں میں مائدہ کی آیت نمبر 35 جو وسیلے والی آیت تھی، اس میں بھی کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، شروع کہاں سے ہو رہی تھی؟ تقوی اختیار کرو۔ آپ نے سنا امام نے پہلی شرط شیعہ کی یہ بتائی، کہا اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہوتا مگر جس میں اللہ کا تقوی ہو۔ وہی قرآن والی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپنے ساتھ لے لو، اس سفر پر ہمراہ رکھو اس زاد راہ کو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر ڈھونڈو وسیلہ خدا سے قرب کا۔ کیا کیا چیزیں وسیلہ ہے اللہ سے قرب کا؟ میں نے آپ کو مولا کائنات کا فرمان بھی سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ اہل بیت اطہار، رسول اللہ اہل بیت اطہار یہ وسیلہ ہے، ان کو فالو کر کے، ان سے سیکھ کے، ان کی سیرت کو آئیڈیل بنا کر انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب تقوی بھی لے لیا ساتھ تم نے، وسیلہ بھی لے لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ مکمل تصویر آیت کریمہ کی۔ اب جاہدوا فی سبیلہ، وسیلہ بھی تمہارے پاس ہے، تقوی بھی تمہارے پاس ہے، اب شروع ہو جاؤ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ یہ تصویر ہم نے وسیلے کا کتنا ایک محدود سا مفہوم وہ مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ اپنی حاجات کے، دنیاوی حاجات کے لیے کریں، لیکن مکمل تصویر بہت اونچی ہے۔ تقوی، وسیلہ خدا کے قرب کا، اور پھر کوششیں۔ جنگ کا زمانہ آ گیا، جہاد کا زمانہ بمعنی قتال، وہاں کوششیں۔ زمانہ امن ہے، تمہاری روٹین کی زندگی ہے، یہاں کوششیں۔ مومن مجاہد ہوتا ہے، چاہے زمانہ جنگ ہو چاہے زمانہ امن۔ مومن سست اور کامچور اور غیر ذمہ دار نہیں ہوتا کہ صرف دینی رسومات سے اور دینی وظائف سے اپنی فقط دنیا حاصل کرنے کے ہم و غم میں مبتلا ہو۔ یہ وہ مومن نہیں ہوتا جو قرآن نے بتایا اور اہل بیت اطہار نے بتایا، بہت اونچا ہوتا ہے اس سے۔